کیا جرنلزم رہا ہے یا نہیں رہا؟ جرنلزم میں بہت سی بیٹس ہیں. کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کی بیٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کرائم کی بیٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ پولیٹیکل بیٹ کر رہے ہیں. عوام کے مفاد میں کہیں پہ جا کے کسی ایونٹ کو رپورٹ کر رہا ہے, وہاں پہ جا کے انفارمیشن کو کلیکٹ کر رہا ہے, اس کو ایک سیکوینس دے رہا ہے اور وہ پھر عوام کے سامنے رکھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ صحافی کہلاتا ہے. کہ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے یہ واقعی میں جرنلزم ہے یا یہ صرف آپ سمجھ لیں ڈیجیٹل تماشا ہے؟ ایک ڈیکیڈ کے بعد انہیں لگا کہ یار کچھ یہ نئے صحافی آئے ہیں, انہیں یوٹیوبر کہنا شروع کر دیا. یوٹیوبر کے بعد انہیں کہہ دیا یہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں. کبھی بھی صحافی تبدیل نہیں ہوتا, صحافت کا جو موڈ ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very warm welcome to each and every one of you. آج کے دور میں صحافت صرف خبر دینے کا نام نہیں رہی, بلکہ یہ رفتار, ٹیکنالوجی اور سچ کے درمیان مسلسل جد و جہد کا نام بن گئی. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں جرنلزم میں بہت سی اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں, وہیں بڑے سنجیدہ قسم کے چیلنجز اور اخلاقی سوال بھی پیدا ہو گئے ہیں. آج کی اس پینل ڈسکشن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جرنلزم کے اندر اپرچونٹیز کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں اور اخلاقیات کا کتنا کردار ہے, کیونکہ سوال سارے گلستان کی زندگی کا ہے, نہیں سوال فقط میرے آشیانے کا. آج کی اس پینل ڈسکشن کو چیئر کر رہے ہیں علی حمزہ صاحب, a very warm welcome جی. احتشام صاحب موجود ہیں جی, a very warm welcome. عمر چیمہ صاحب موجود ہیں, ویری وارم ویلکم جی. زین امتیاز صاحب موجود ہیں, ویری وارم ویلکم. بلا تاخیر بلا تمہید جی, آج کے دور میں جو عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ کیا ہے یہ الگوریدم ڈیسائیڈ کرے گا. جرنلزم کو ہم نے ویوز, انگیجمنٹس اور ٹرینڈز کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو آج سوال یہ نہیں ہے کہ جرنلزم ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے یا نہیں, سوال یہ ہے کہ کیا جرنلزم رہا ہے یا نہیں رہا. علی حمزہ صاحب جی السلام علیکم جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے ہمیں انوائٹ کیا اور بڑا اہم ٹاپک ہے کہ یہ آپ نے بتایا کہ ہمیں کہ جرنلسٹ کون ہے اور کنٹینٹ کریٹر کون ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ شخص جو خبر کے لیے کام کر رہا ہے اور جو اخلاقیات کا پہلو ہے اس کو مد نظر رکھ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ جرنلسٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے. کنٹینٹ کریٹر کی بہت سی اقسام ہیں. میں اپنے جو ہے انالیسس کے مطابق بتاؤں, جیسے جرنلزم میں بہت سی بیٹس ہیں. کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کی بیٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کرائم کی بیٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ پولیٹیکل بیٹ کر رہے ہیں. اس طرح کنٹینٹ کریٹرز میں بھی بہت سی بیٹ ہیں. اور میرا خیال ہے جو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹینٹ کریٹر ہے وہ خبر کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ کچھ انفارمیشنل کر رہا ہوتا ہے یا کچھ انٹرٹیننگ کر رہا ہوتا ہے. صحافی خبر کے لیے کام. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ صحافی وہی ہے جو خبر کے لیے کام کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ صحافی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کے مفاد میں کہیں پہ جا کے کسی ایونٹ کو رپورٹ کر رہا ہے, وہاں پہ جا کے انفارمیشن کو کلیکٹ کر رہا ہے, اس کو ایک سیکوینس دے رہا ہے اور وہ پھر عوام کے سامنے رکھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ صحافی کہلاتا ہے. اب یہ کچھ دن قبل ہماری اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کیا کوئی اسپیسیفک ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے جرنلسٹ بننے کے لیے یا ہونے کے لیے, مطلب کہ ابھی میس کمیونیکیشن چل رہا ہے. تو ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ جرنلزم کے لیے آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ ماسٹرز ہو جائے, وہ بیچلرز ہو جائے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہونی چاہیے. آپ کو بنیادی جو تعلیم ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے, پتہ نہیں آپ اس سے جو ہے اختلاف کر سکتے ہیں, یہاں پہ بیٹھے بہت سے بھائی اختلاف کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی جرنلسٹ کی اس کے اس پروفیشن میں اس کی جو طرز زندگی ہوتا ہے وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے. مطلب کہ میں نے بہت سے اب آپ کو دیکھا کہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے کہ میس کمیونیکیشن کی فیس جو ہے وہ 30 سے 40 لاکھ کے قریب یا 20-25-30 لاکھ کے قریب ہے.
اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو نہیں ایک مڈل کلاس کا بچہ افورڈ کر سکتا, وہاں پہ نارملی ایلیٹ آتی ہے. میں نے اس ایلیٹ میں سے بہت کم لوگوں کو جرنلزم کرتے ہوئے دیکھا. اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آئی وہ وجہ شاید مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایک بچہ جس نے ساری عمر جو ہے ایک ایلیٹ لائف سٹائل دیکھا ہے, وہ جس وقت فیلڈ میں جا کے کام شروع کرے گا تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ اس کو جو ہے ایک جو اسٹوڈیو ملے اور وہ پہلے دن سے حامد میر یا شہزیب خان زادہ کی طرز پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کرے اور اس کو پذیر رائے بھی ملے. لیکن یہ ایسا نہیں کام کرتا. آپ جب پہلے دن روڈ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ مٹی ہوتی ہے, دھول ہوتی ہے, وہاں پہ دھوپ ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے لوگوں کا مختلف رویے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت سپورٹیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ اچانک سے اس طرح سے پروفیشنل فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے جو ہے ذوق کے, یہ میری تربیت یا جو بھی میرا طرز زندگی تھا. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ کی جو مخصوص قسم کی جو جد و جہد ہوتی ہے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو لے کے کہ آپ کے پاس فیس نہیں ہے, آپ اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بل جمع کراتے ہوئے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے, آپ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں, لائٹ چلے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں کسی بھی ایک عام شخص کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ پروفیشنلی اس فیلڈ میں آتا ہے تو وہ اسی چیز کو ریلیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کو لوگوں کے مسائل بھی پتہ ہوتا ہے. ایک بچہ جس نے کبھی ساری عمر لوڈ شیڈنگ دیکھی نہیں, جس نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ فیس کیا ہوتا ہے, فیس نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ کالج انتظامیہ یا یونیورسٹی انتظامیہ یہ پورے کلاس کے سامنے سائڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی فیس نہیں آئی. ایک الگ سا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا, اور ظاہر سی بات ہے اس کو اپنے گھر کے حالات پتہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بل نہیں ہے, بجلی کٹ رہی ہے, اور اس طرح کے 100 طرح کے مسائل کہ عید ہے, والد صاحب پریشان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کے حالات ہوتے ہیں, یہ طرز زندگی ہوتا ہے, یہ اس کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے. اور وہی شخص جب جا کے یعنی کہ روڈ پہ یا کسی ایک عام شخص کے پاس اس کی تکلیف سنتا ہے تو وہ اچھے سے اس کو سمجھ بھی پا رہا ہوتا ہے, اس سے اچھی طرح سے سوال بھی کر پا رہا ہوتا ہے. تو مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ ایک تو آپ کے حالات آپ کو یعنی کہ ایک بہتر جو جرنلسٹ ہوگا, آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو بڑی ایلیٹ کلاس سے آئے, مطلب کہ ہر شخص ایک طرح سے نہیں ہوتا, بہت سے لوگوں کا سوچنے کا نظریہ انداز مختلف ہوتا ہے. لیکن میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ آپ یہ جتنے بڑے بڑے جرنلسٹ دیکھیں گے یہ کہیں نہ کہیں مڈل کلاس سے شروع ہوئے. یہ تمام مسائل سے پہلے وہ خود بھی 2-4 تھے اور پھر اسی پہ انہوں نے بات کرنا شروع کی, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت میں جو ہے برکت ڈال دی اور وہ پھر بہت بڑے بڑے نام بنے. دوسری چیز مجھے لگتا ہے کہ یعنی کہ ایک تو بیسک ایجوکیشن ہوگی, دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جو آپ طرز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پروفیشن پہ بہت زیادہ جو اثر ڈالتا ہے. تیسرا مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, جرنلزم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کتاب میں پڑھا کے یا اس کو جیسے کسی ایک سنگر کے لیے میرا خیال ہے کہ کتابی علم ضروری نہیں ہے. اگر اس کو گانا آتا ہے, اس کی آواز ٹھیک ہے اور وہ سر کو سمجھ پا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گٹار یا گٹار کی ہسٹری جانتا ہو, مجھے لگتا ہے. اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے. آپ کسی کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ آپ نے کسی سے سوال کس طرح سے کرنا ہے, آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے, آپ کی ٹون کیا ہونی چاہیے, اور آپ نے مطلب کہ مائک کس طرح سے پکڑنا ہے, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب کہ مور امپورٹنٹ, یہ ٹریننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پروفیشن میں بجائے کہ آپ کا کتابی علم. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میں یہ جو ہے سمجھتا ہوں. تو اس لیے جو ٹریننگ والا آنسر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ جس جو ہے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ٹریننگ کریں گے اس کا جو ہلکا سا فلیور ہوگا وہ آپ میں جھلکے گا, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تو ایک فیشن بن گیا تنقید کرنا, مطلب کہ اگر فرض کریں کہ عمر چیمہ ہے, یہ زین ہے, یہ بالکل ٹھیک ایک مسئلے کی جو ہے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو نیچے ایک عام جو ہے وہ کمنٹ ہوگا کہ یار یہ دیکھو ویوز کے لیے لگا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کس مسئلے پہ بات کر رہا ہے, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اسپیسیفک قسم کی پرابلم ہے, مجھے نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی بھی نہیں ہو سکتی. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ میں نے آج تک یہ مسئلہ محسوس نہیں کیا تو یہ اینکر بھی پیڈ ہے, یہ جہاں پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور یہ بندہ بھی اس کا اپنا خود ساختہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا ابھی تک کسی پٹواری سے پالا نہیں پڑا, وہ کبھی فرد یا اس طرح کوئی رجسٹری کے لیے نہیں گیا, تو ہم جب ایک پٹواری کے خلاف کوئی جو ہے وہ اس کے مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کیونکہ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا, اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے.
اور ہمارے ہاں یہ فیشن بن چکا ہوا ہے تنقید کرنا, اور ایک عام تاثر ہے کہ یار یہ صحافی اس کی کیا تعلیم ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میس کوم بھی کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ جرنلسٹ بنیں گے. میں سینکڑوں میس کوم کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں جنہوں نے بہت اچھے گریڈس میں وہ پاس کیا, لیکن وہ پروفیشنلی اس جو ہے پروفیشن کو نہیں جو ہے پرفارم کر سکے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میس کوم مطلب کہ ماسٹرس کی ڈگری ہے, آپ ماسٹرس کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے یا بیچلرس کی ڈگری ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو جو آپ کے پاس بنیادی تعلیم ہے کہ فرض کریں ایک شخص آپ سے انگلش میں بات کرنا چاہ رہا ہے, ایک شخص آپ سے اردو میں بات کرنا چاہ رہا ہے, یا ایک شخص آپ کو پنجابی میں بات کرنا چاہ رہا ہے, آپ کم از کم اس کی زبان پہ بات کر سکیں. آپ کو جو ہے بنیادی جو اخلاقی رویے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. مطلب کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, وہ ایک جو ہے ایک مرڈر سٹوری پہ گئے تو ان کے چہرے پہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی. تو میں انہیں ملا تو میں نے انہیں بتایا کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی جو ہے وہ افسردگی ہونی چاہیے تھی, تاکہ وہ جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ کنیکٹ ہو سکے, وہ پریشان نہ ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری عمر جب کیمرہ دیکھا تو ہم کیمرہ دیکھتے ہی نا اپنے بال ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں, ذرا اپنے یہ جو ہے وہ کپڑے ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہی مسئلہ اس شخص کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کسی مسئلے سے دو چار ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں, آپ اسے اسٹوری سنتے ہیں, وہ بہت اچھے سے سناتا ہے, کیمرہ آن ہوتا ہے, وہ اسٹوری نہیں سنا رہا ہوتا. بالکل صحیح ہے. تو وہ تب تک نہیں آپ اس سے وہ کہانی نکلوا سکتے, وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے, جب تک آپ کی ٹریننگ نہ ہو, آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے, کیا سوال کرنے ہیں, اور اس کا سیکوینس کیا ہونا چاہیے. مطلب کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ یار یہ پہلا سوال یہ کروں گا, دوسرا یہ کروں گا, تیسرا یہ کروں گا, کیونکہ اگر آپ کا سیکوینس صحیح نہیں ہے تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے. آپ گئے ہیں, آپ اس سے پہلے جو ہے اس کو افسوس کریں کہ یار بڑا افسوس ہوا, اللہ کا حکم ہے, پھر کچھ دیر بیٹھیں وہاں پہ, جی چلیں جی دعا کر لیں, تاکہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکے, اس کو یہ نہ لگے کہ یار میری دکھ کی گھڑی میں یہ کون آ. بالکل پھر الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی میں مثال مطلب کہ یہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی کوئی بہن بیٹی گھر سے اغوا ہو گئی ہے یا گھر سے غائب ہو گئی ہے, تو وہاں پہ جا کے اگر آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کی جو ہے وہ جو سسٹر تھیں وہ خود سے بھاگ گئی ہیں, کوئی اس طرح کا ورڈ, تو وہ اس کو ٹریگر کرے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے جا کے اس طرح سے شروع کریں کہ کیا وہ اغوا ہو گئیں یا کسی کے بہکانے میں کوئی, تو وہ آپ سے کنیکٹ کر پائے گا, وہ آپ سے اپنی پرابلم جو ہے وہ شیئر کر سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بھی ڈیجیٹل جرنلزم کی بات کی. میں نے جیسے کہ بتایا کہ میرے نزدیک صحافی کی یا جرنلسٹ کی یا جرنلزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو خبر کے لیے کام کر رہا ہے مفاد عامہ کے اس میں, مطلب کہ ریاست کے سامنے چیزیں رکھنے کے لیے یا عوام کے سامنے چیزیں رکھنے کے لیے, وہ جرنلسٹ ہے. بالکل صحیح. اب وہ ڈیجیٹل پہ کرے, وہ ٹی وی پہ کرے, ٹی وی پہ بہت سے جو ہیں وہ باؤنڈریز ہیں, ڈیجیٹل کے اپنے مسائل ہیں, ڈیجیٹل والے کو کہتے ہیں اس کی بات نہیں سیریس کوئی لے رہا ہوتا. صحیح ہے. یہاں پہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹی وی چھوڑ کے اب جرنلسٹ کی جو ہے وہ ڈیجیٹل جرنلزم کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ اس طرح سے اسپیس نہیں مل پا رہی نا, وہ سچ بولنا چاہ رہے ہیں, وہ چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں. ٹی وی میڈیا جو ہے اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں. ڈیجیٹل پہ آتے ہیں تو جیسے کوئی شخص ڈیجیٹل پہ آتا ہے تو اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لیا جاتا, یوٹیوبر کہہ کے تانے دیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی چینج آ رہا ہے. مطلب کہ منصور علی خان ایک بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, وہ اگر ڈیجیٹل پہ بھی بات کر رہے ہیں تو مجھے ان پہ ٹرسٹ رہتا ہے کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ ان کی اپنا ایک پروفائل ہے, یہ اس پہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے. تو مجھے پتہ ہے کہ, اور ڈیجیٹل پہ اس کے علاوہ فیصل وڑائچ, میں نے انہیں ٹی وی پہ کم دیکھا, میں نے انہیں جو ہے ڈیجیٹل پہ بہت زیادہ دیکھا ہے. تو آپ کیا کام کر رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے, میڈیم میٹر نہیں کرتا. اور میرا خیال ہے کہ کچھ وقت جب گزر جائے گا ہم اتنے گروم ہو جائیں گے کہ ہم اس کو اس کے کام کی بنیاد پہ جج کریں گے, نہ کہ اس بنیاد پہ کہ یہ کس میڈیم پہ جو ہے وہ موجود ہے, بالکل صحیح کر رہا ہے یا ڈیجیٹل پہ کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. احتشام اللہ صاحب کی طرف میں آؤں گا. میں اپنے سوال کو ذرا کھولتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام پینلسٹ کو اس ایک بنیاد کے اوپر لے کر آؤں جو سوال ہماری جو کیمرے کی پرلی طرف جو لوگ بیٹھے ہیں, جو ڈفرینٹ گیجٹ سے ہمیں دیکھتے ہیں, ان کے ذہن میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گلوبل ولیج بننے کے بعد بہت سے پروفیشنز وہ ڈسٹرب بھی ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا رحمت نہیں زحمت ہے, اور اسی طرح وائس ورسا دوسرا پرسپیکٹو. اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنے کالج کی زندگی میں بھی جرنلزم پڑھا ہے, یونیورسٹی میں 4 سال اس نے لگائے ہیں, وہ جو جرنلزم کے اندر ایتھکس ہیں
اس کو بھی جانتا ہے, اس نے کوئی ریسرچ پروجیکٹ کیا ہے, اسے پتہ ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے, میں نے خبر کو کیمرے کی آنکھ سے کس طرح سے دکھانا ہے, خبر میں اخلاقی پہلو جو ہے, اخلاقیات کا کیا کردار ہونا چاہیے. اچھا, ایک جرنی ہے اس ایک نوجوان کی. دوسرا نوجوان جو ہے وہ اس کے پاس کیمرہ ہے, وہ خود کو صحافی کہتا ہے, اس کے پاس مائک ہے, وہ خود کو اینکر کہتا ہے. اس نے کبھی کسی یونیورسٹی کالج کا رخ نہیں کیا, اس نے کبھی جرنلزم کے شاید وہ جے سے بھی جو ہے وہ واقف نہیں ہے. اب ایک طرف ایک ایسی جرنی ہے نوجوان کی جو تھرو دا پراپر چینل آیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے پاس صرف مائک اور کیمرہ ہے اور وہ صحافت کی جے سے بھی نہیں واقف ہے. دونوں لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آتے ہیں. وہ جو جرنی والا تھا جس نے اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھا ہے, خبر کیا ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے, وہ سچ کے پیچھے بھاگا, ٹرینڈ کے پیچھے نہیں بھاگا. وہ الگوریدم کی کشمکش میں خود کو اس نے گم نہیں کر لیا ہے, وہ صحافت کی تمام بنیادوں کو لے کر چلا. وہ وائرل نہیں ہو سکا, لوگوں میں نہیں جا سکا, اور دوسری طرف ایک ایسا نوجوان ہے جو وائرل ہو گیا. اب یہ دونوں نوجوانوں کی جرنی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ایک جو جرنلزم پڑھنے والا ہے وہ کن کن چیزوں کے اوپر کام کرے, اور دوسرا وہ جو دوسرا نوجوان ہے کہ جس نے بالکل کبھی جرنلزم کے جے سے بھی وہ واقف نہیں ہے, اس کی جرنی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب میں اگر پوری تمہید کو اگر سوال ایک لائن کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے یہ واقعی میں جرنلزم ہے یا یہ صرف آپ سمجھ لیں ڈیجیٹل تماشا ہے؟ بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈ کے بعد ٹرانزیشنل موڈ آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب اخبار پہ لوگ کام کرتے تھے تو وہ الیکٹرانک میڈیا کو مذاق سمجھتے تھے. ہم ایک جگہ پہ موجود بھی تھے, میں اور علی بھائی, تو انہوں نے کہا کہ جب اخباری صحافی ہوتا تھا, جو اخبار پہ کام کرتا تھا, اس کے لیے تردید دینا موت کے مترادف ہوتا تھا. یعنی کہ انہیں لگتا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر یوں ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ برداشت کیا الیکٹرانک میڈیا کو. پھر جب الیکٹرانک میڈیا آئی ایک ڈیکیڈ کے بعد انہیں لگا کہ یار کچھ یہ نئے صحافی آئے ہیں, انہیں یوٹیوبر کہنا شروع کر دیا. یوٹیوبر کے بعد انہیں کہہ دیا یہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں. کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ یار یہ پریس کلب میں داخل نہ ہوں, ان کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کبھی بھی صحافی تبدیل نہیں ہوتا, صحافت کا جو موڈ ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, کیونکہ ٹرانزیشنل موڈ پہ صحافت چل رہی ہوتی ہے. اخبار سے الیکٹرانک میڈیا, الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا. صحافی ہے وہی ہے جو اخبار والا بھی صحافی ہے, الیکٹرانک میڈیا والا بھی صحافی ہے, ڈیجیٹل میڈیا والا بھی صحافی ہے. صحیح ہے, صرف صحافت بدلی ہے, اس نے اپنے ٹرانزیشنل موڈ کو تبدیل کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ صحافت کرنے والا صحافی ہے وہ بھی صبح 9 بجے اٹھتا ہے, وہ بھی خبر کے لیے بھاگتا ہے, وہ بھی اپنا فون گھماتا ہے, اور وہ بھی کہتا ہے کہ آج کون سی سٹوری کروں گا, اور بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ٹی وی پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اور آج جو ٹی وی کے صحافی ہیں جو ٹاک شوز کر رہے ہیں, میں 80% اس بات پہ ایگریڈ کرتا ہوں کہ وہ بھی صحافی ڈیجیٹل صحافی سے خبر لیتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ ٹی وی والا صحافی نہیں ہوتا وہاں پہ ڈیجیٹل صحافی بیٹھا ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ڈیجیٹل والا جو ہے اس کو مسائل زیادہ درپیش ہے. ہاں, جو ٹی وی والا ہے اس کی ایکسیس زیادہ ہے, ڈیجیٹل والے کو وہاں پہ بھی تھوڑا سا اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی اسٹرگل زیادہ ہے. ایکسیس اس کی زیادہ ہے لیکن خبر وہ ڈیجیٹل صحافی سے ہی لے رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے صحافی ہیں وہ ڈیجیٹل ہی ہیں آج کل. منصور علی خان وہ پائے کے صحافی ہیں, ٹاپ 10 میں پاکستان میں شمار ہوتے ہیں. آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ڈیجیٹل پہ بھی دیکھتے ہیں. میر صاحب ہیں, اب شہزاد اقبال ہیں, جیو نیوز نے تمام اپنے صحافیوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. اچھا, جو صحافی روایتی صحافت سے ڈیجیٹل صحافی نہیں بنے گا وہ کیا صحافی رہے گا؟ نہیں, وہ رہے گا. میں آپ کو بتاؤں, ایک چینل جو اس وقت بہت مطلب ٹاپ 5 میں آتا ہے, اس نے اپنے رپورٹرز کو کہا ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل سٹوریز نہیں کریں گے آپ کو نکال دیا جائے گا. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, اور میرا ایک دوست ہے وہ رپورٹر ہے اس چینل میں, اسے کہا گیا ہے کہ تم ماہانہ 10 ڈیجیٹل سٹوریز کرو گے, ڈیجیٹل انٹرویوز کرو گے, اگر نہیں کرو گے تمہیں نکال دیا جائے گا. کیونکہ اب انہیں بھی پتہ ہے کہ ریونیو سارا اب اس کے تھرو آئے گا. ٹی وی تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. ہر روز میں اور آپ تقریباً 4 کلومیٹر فون اسکرول کرتے ہیں,
اسکرولنگ اتنی تیز ہو رہی ہے, اور ہم خبر کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں. پہلے ہم اخبار پڑھتے تھے, اب ہم ویب سائٹ دیکھتے ہیں. پہلے ہم ریڈیو پہ براڈ کاسٹ سنتے تھے, اب ہم پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. پہلے ہم ہیڈ لائن سنتے تھے, اب ہم ریلز شارٹس دیکھتے ہیں. یعنی کہ خبر ہم وہی سن رہے ہیں, لیکن صحافت کا جو تھا وہ سارا موڈ تبدیل ہو گیا. اب وہ جناب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. بی بی سی کا میں نے کوئی 1 سال پہلے ایک کالم آرٹیکل پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آنے والے 2 سے 3 سال میں سارے ٹی وی چینلز بند کر دیں گے, ہم سبسکرپشن پہ آ جائیں گے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بڑی مشہور ہے وہ کہاوت ہے, یا بڑی مشہور وہ واقعہ نوکیا والا, کہ نوکیا جب بٹنز والا فون تھا, لوگوں نے کہا کہ اب آپ آئیں اینڈرائڈ کی طرف. انہوں نے کہا نوکیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے, میں کیوں اینڈرائڈ کی طرف آؤں. پھر کیا ہوا, نوکیا آج ختم ہو گیا, کسی کے پاس بھی نہیں. ایزی لوڈ والے نے بھی نہیں رکھا ہوا, وہ بھی اینڈرائڈ پہ آ گیا. اس نے کہا یار جلدی اینڈرائڈ سے کر دیا کروں گا. جب بھی آپ خود کو تبدیل نہیں کریں گے نا, تو تب تک آپ زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے. ابھی جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا ڈیجیٹل میڈیا کو, ویری انفارچونیٹ کہ یار آپ لوگ مائک چاک کے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ خود چاہتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں ہمارے سبسکرپشن زیادہ ہو جائیں. اب جتنا بڑا صحافی ہوگا وہ ولاگ شروع ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر لیں. تو آپ تو ڈیجیٹل میڈیا کو ایک طرف غلط کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ جناب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا. جرنلزم کمپرومائز ہوئی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد. اچھا ایک نا آپ نے اور سوال کیا تھا کہ کنٹینٹ کریشن اور صحافی, ہاں کیا فرق ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر جرنلسٹ کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے, لیکن ہر کنٹینٹ کریٹر جرنلسٹ نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا جرنلسٹ ہوگا نا, وہ خبر ہے جناب لاہور میں ایک جگہ آگ لگی, وہ جو پہلی لائن ہوگی نا وہ اس کو کریٹ کرے گا کہ وہ پہلی لائن سے لوگ رکیں, وہی کنٹینٹ کریشن ہوتی ہے. کنٹینٹ کریٹر جو ہوتا ہے, ہاں سرخی جو ہوگی, کنٹینٹ کریٹر بھی کیا کرتا ہے, پہلے 5 سیکنڈ کے لیے لوگوں کو روکتا ہے. ایک صحافی بھی ایک ولاگ کرنے کے لیے 5 سیکنڈ لوگوں کو روکتا ہے. یعنی ہر صحافی کنٹینٹ کریٹر ہے, لیکن ہر کنٹینٹ کریٹر صحافی نہیں ہے. یعنی کہ ایک کنٹینٹ کریٹر ہے جس کے 2 ملین فالوورز ہیں, بڑا اچھا کنٹینٹ بنا رہا ہے, اور کلک بیٹ بھی اس کی بہت اچھی ہے, لیکن وہ صحافت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آن گراؤنڈ ریئلٹی تو نہیں جانتا, اس کو تو نہیں پتا آگ کیوں لگی, کیسے لگی, اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, اور صحافی جانتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب کنٹینٹ کریٹر کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور وہ اچھے کر رہے ہیں, اور صحافی جو ہے وہ کنٹینٹ کریٹر ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا ہمارا. تاکہ مجھے بنیادی طور پر آپ تمام لوگ پریکٹیکلی اس ایک ڈومین سے, اس ایک پروفیشن سے وابستہ ہیں, مجھے میری وہ جو پیاس ہے اس کے مطابق جواب مل سکے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اس کو کلاس روم سے آپریشن تھیٹر تک آنے کے لیے ایک پورا SOP ہے, ایک پوری جرنی ہے. اسی طرح سے ہی آپ دنیا کا کوئی پروفیشن اٹھائیں. اب ڈیجیٹل میڈیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو وہ اس کلاس روم سے آپریشن تھیٹر تک کے تمام مراحل سے گزر کر آیا ہوا ہے. ابھی آپ اس کو صحافت کے اندر جو ہے وہ لے لیں, اور ایک ایسا بندہ ہے جو جس کے پاس صرف مائک اور کیمرہ ہے, وہ بھی صحافی ہے. وہ بھی چلے, میں علی بھائی نے جیسے کہا کہ بیٹس ہیں, لیکن وہ بھی چلے پولیٹیکل بیٹ کرتا ہے, یا وہ تمام کام کرتا ہے جو کہ ابھی آپ نے مثال لی حامد میر صاحب کی, منصور علی خان صاحب کی, وہ بھی اسی نیش کے اوپر کام کرتا ہے. دونوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اس بندے کو جو دیکھ رہا ہے, اس کو اس ایک چیز میں فرق کرنے کے لیے کیا ایسا فاؤنڈیشن ہے, کیا ایسا معیار ہے, کون سا ایسا پیمانہ ہے جس میں اس ایک عام بندے کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ صحافی ہے اور یہ صحافی نہیں ہے. بھائی ایک بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے اپنا مستقبل جاننے کے لیے سامنے نا اپنے کچھ نجومیوں کو بلایا ہوا تھا. ایک نجومی نے پورا بادشاہ کا ذائچہ بنایا, اور پھر اس نے بادشاہ کو یہ کہا کہ تمہارا سارا خاندان مر جائے گا, تم زندہ رہ جاؤ گے. بادشاہ نے اس کو سولی پہ چڑھوا دیا, اس کی گردن جو ہے وہ اتروا دی. دوسرے نجومی نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اپنے پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے. تو اس نجومی کو بادشاہ نے زیورات اور سونے اور یہ سب دے دیے. تو وٹ ٹو سے یہ ہر بندے کو پتہ ہے, کیا کہنا ہے یہ بچہ 2 سال کی عمر میں سیکھ لیتا ہے. واٹ ناٹ ٹو سے از جرنلزم. کیا کس موقع پہ کون سی بات نہیں کرنی, کس موقع پہ کون سی بات سے ہیزیٹیٹ کرنا ہے, کس موقع پہ کس طرح سے سوال پٹ کرنا ہے. جیسے علی بھائی نے ملٹیپل ایگزامپلس دے کر آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. اب ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے یا نہیں,
ڈاکٹر بننے کے لیے ایک بندہ ڈگری حاصل کرتا ہے, ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے, ہاؤس جاب کرنے کے بعد کہیں انٹرنشپ کرتا ہے, کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ جڑتا ہے, پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ اپنا کلینک بنانے کا اہل ہوتا ہے آفٹر 5 ایئر 7 ایئرس. کہ جو ڈاکٹر والی آپ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے وہ ایک تھیوریٹیکل فیلڈ ہے جس کے اندر آپ نے پوری چیزیں پڑھنی ہے. مطلب آپ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آئے جو آگے ڈاکٹر صاحب میرے یہ یہاں پہ کر کے درد ہو رہا ہے, آپ کہیں یار اس دن تو میں چھٹی پہ تھا جس دن یہ سیریے کی پڑھائی جا رہی تھی. تو یہ ایک تھیوریٹیکل فیلڈ ہے جس کے اندر آپ نے پراپر ہر چیز کو پڑھنا ہے, اس چیز کو انالائز کرنا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی آپ اس کو پریکٹس کر کے سینئرس کی انڈر سپرویژن. لیکن یہ جو دوسری طرف چیز ہے یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے جس کے اندر بچہ چھٹے سال سے بالکل ویری انیشیل سٹیج سے اپنی ایج کی وہ اس چیز کے اندر آ سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ سینس موجود ہے کہ اس نے کس جگہ پہ کون سی بات نہیں کرنی. ڈگری ضروری نہیں ہے. ڈگری اس کی میں آگے بیٹس ہے نا, اس کے ملٹیپل فیزز ہیں. اگر آپ جا رہے ہیں انٹرنیشنل جرنلزم کے اندر, اگر آپ جا رہے ہیں کہ آپ نے چائنا کے رہنے والے لوگوں کے لیے چائنیز مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے, آپ نے رشیا اور یوکرین کی وار کو کور کرنا ہے, آپ نے فن لینڈ کی وار کو کور کرنا ہے, اگر آپ ان چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چائنا کے, اگر آپ ڈیموگرافکس پہ بات کر رہے ہیں آپ کو چائنیز لینگویج آنی چاہیے. اگر آپ یوکرین اور رشیا پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں کی مقامی لینگویج آنی چاہیے, آپ کو امریکن لینگویج آنی چاہیے, آپ کو انگلش انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ ایز اے اسٹینڈرڈ مانی جاتی ہے, آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے. تو اگر تو آپ کو انٹرنیشنل جرنلزم کرنی ہے یا انٹرنیشنل جرنلزم کے آگے ملٹیپل بیٹس ہے, اگر آپ کو اس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز اور دیگر میں جانا ہے تو پھر آپ کو ڈگری حاصل کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ گورے نے جو صحافت پڑھی ہے یا گورا جس چیز کو صحافت سمجھتا ہے اس کے ماڈمز کیا ہیں, وہ آپ کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے. فار دیٹ ڈگری از ویری امپورٹنٹ. لیکن اگر آپ نے کرائم بیٹ کرنی ہے یا آپ نے لوکل پالیٹکس کرنی ہے نیشنل لیول کی, اس کے اندر آپ کو تھڑے کے مسائل نہیں پتہ اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے وہ اس کی چومسکی کے ماڈل پڑھ کے میں آؤں گا اور چومسکی کے ماڈل پڑھ کے آ کے میں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ جس کی 80-90 سال عمر ہے اس کے ساتھ میں بات کروں گا تو آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ بات تو کیا کریں گے. رہی بات میڈیمز کی اور ماڈلز کی کہ ڈیجیٹل جرنلزم آنے کے بعد جو صحافت ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. اس کے سوال کے جواب میں 2 ایگزامپلس کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے سہیل وڑائچ صاحب کی اور دوسری ہے وسیم بدامی صاحب کی. سہیل وڑائچ صاحب وہ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے اخبار کے دور سے شروع کیا اور آج جب ڈیجیٹل کا دور آ گیا ہے تو وہ اس دور میں بھی اپنا لوہا منواتے ہیں کریڈیبلٹی کے اعتبار سے اور ویورشپ کے اعتبار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا کہ ایون پرنٹ میڈیا کے آنے سے پہلے بھی جب کبوتر کے ذریعے سے پیغام رسانی ہوتی تھی, جب پیغام رسانوں کے ذریعے سے پیغام رسانی ہوتی تھی, گھوڑے کے ذریعے ایک بندہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا, اس وقت بھی جرنلزم ایگزسٹ کرتی تھی. یعنی وہ شخص جو کہ جنگوں کے دور میں بھی ایک حریف سے پیغام دوسرے حریف کے پاس لے کر جاتا تھا گھوڑے کے ذریعے سے, اس کا احترام کیا جاتا تھا, اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا کہ جناب یہ فار ایگزامپل مکہ کی بستی کا رہنے والا اگر مدینہ کی بستی میں آیا ہے اور ایک پیغام لے کر آیا 2 دشمنوں کے درمیان, تو چونکہ یہ مکہ کا رہنے والا اس کو قتل کر دیا جائے مدینہ میں, اس کا احترام کیا جاتا تھا اور اس کے قتل کو وار کے طور پہ سمجھا جاتا تھا, اس کو وار بریچ سمجھا جاتا تھا. تو صحافت اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی تھی جب پرنٹ میڈیا کا موڈم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس موڈم سے جب گھوڑے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام رسانی ہوتی تھی, اس دور سے آج کے ڈیجیٹل دور تک ہر 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ کے بعد صحافت نے اپنے موڈم کو چینج کیا ہے. جس شخص نے شعوری طور پہ اس چیز کا ادراک کیا اور اس نے ان موڈمس کی کنورینس کو سمجھا وہ آج بھی زندہ ہے, جس کی ایک مثال میں نے سہیل وڑائچ صاحب کے دور میں دی. دوسرے نمبر پہ موڈمس کو سمجھتے ہوئے ان کے درمیان کنورٹ ہوتے ہوئے صرف خبر کے پیچھے بھاگتے رہنا اور صرف کہنا کہ میں خبر پہ بات کروں گا, کیا وہ صحافی جس کی ایج زیادہ ہے, جو پریس کلب سے وابستہ ہے, جو خود کو ایک سنجیدہ صحافی کے طور پر لیتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں دن رات صرف خبر کے پیچھے بھاگتا ہوں, کیا وہ اپنی ذاتی زندگی میں کبھی نہیں ہنستا؟ کیا اس کی ذاتی زندگی میں چھوٹی عید بڑی عید نہیں آتی؟ کیا وہ قربانی نہیں کرتا؟ کیا وہ چھوٹی عید پہ اس کے گھر میں شیر خورما نہیں بنتا؟ کیا وہ دنیا کی باقی تمام تر جو لگژریز ہیں اور تمام تر جو مٹھاس ہے ایک زندگی کی رنگ ہے ان سے وہ بالکل آشنا نہیں ہے؟ وہ بالکل آشنا ہے. تو اگر اس چیز کو تھوڑا سا آپ اپنے اس صحافتی سسٹم کے اندر لے کر آتے ہیں, اپنے کانٹینٹ کریشن کے موڈمس کو سمجھتے ہو, کانٹینٹ کریشن کے اگر آپ حصے میں لے کر آتے ہیں تو آپ وسیم بادامی کی طرح ایگزسٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ 11th آور پروگرام میں 11 بجے کی سلاٹ میں آپ بیٹھ کر سنجیدہ بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ PSL کے دور کے اندر کرکٹ پہ بات بھی کر سکتے ہیں, آپ رمضان میں جو ہے عبادات بھی کر سکتے ہیں جیسے انسان اپنی ذاتی زندگی میں کرتا ہے. تو اٹ از آل اباؤٹ کہ کانٹینٹ کریشن سے جرنلزم کمپرومائز نہیں ہوتی.
انٹل انلیس کہ آپ اس کے اوپر فائنینشلی انحصار کرنا شروع کر دیں. آپ کہیں گے جی میں نے ادھر سے سارا پیسہ کمانا ہے, تو پھر جو ہے سم ہاؤ انسان صرف جب پیسہ کمانے کی نیت سے نکلتا ہے تو پھر کچھ ایسی غلطیاں کرتا ہے, اور وہ بھی تب کرتا ہے جب اس کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ میں نے کس جگہ کون سی بات نہیں کی. بالکل صحیح ہے. زین امتیاز صاحب, بلا تمہید آپ سے ایک سوال ہے, صحافت اور صحافی بننے کے لیے ڈگری ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر فرید صاحب. مختلف دوستوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. میں آپ کو ویری کلیئر بتا دوں کہ تعلیم کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے, ڈگری کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے. آپ کے سوال کا پہلے میں جواب دے دوں. علی بھائی نے بات کی پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کی, احتشام بھائی نے بات کی ڈیجیٹلائز کی, عمر بھائی نے بات کی باقاعدہ طور پر تمہید کے ساتھ چیزیں بتائی. وکلاء حضرات کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹرز باقاعدہ کلاس روم سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنے کے بعد پھر جا کے ہاسپٹل اور پھر اپنا کلینک بناتا ہے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے, آج سے چند سال پہلے نا 3 سال کی وکالت کی ڈگری ہوتی تھی, اور ہر کوئی وکیل تھا, ہر کوئی وکیل تھا. یہ میرا یہ جواب آپ کے اس چیز کے اوپر ہے. جب آپ نے کہا کہ علی بھائی عطائی ڈاکٹرز کے پاس جاتے تو میرا دل کرتا ہے میں صحافیوں کے پاس جاؤں. اب میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہر شخص وکیل بننے کی کوشش کر رہا تھا, پھر پنجاب بار نے, پاکستان بار نے کمبائن ایک فیصلہ لیا کہ وکالت کی ڈگری کو 5 سال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب خیر 4 سال ہو گیا. اب اس کا بھی کیا طریقہ کار تھا کہ وکیل بننے کے لیے اس نے 5 سال جو ہے وہ وکالت کی ڈگری کرنی ہے, اور اس کے بعد پریکٹیکلی وکالت کی 3 سال کی ڈگری کے بعد وہ اپنے بار میں. اچھا, اس سے ہوا پتہ کیا, اس سے ہوا یہ کہ 90% ایگریگیٹ لینے والا بھی اب بڑا پراؤڈلی کہتا ہے کہ بھائی جان میں نے لیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے, وہ میں نے اچھے سے سکور کیے ہیں, پھر اب میں وکیل بنا ہوں. وکیل بننے کے بعد لائسنس کے لیے بھی آپ جب ایک سٹرکچر بنا دیتے ہو نا, تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار مطلب یہ میرے پاس بنیاد ہے, اس بنیاد پر میں پورا اتروں گا تو میں پرسو کروں گا. جی, اسی چیز کو آگے لے کر چلتا ہوں. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر میں معذرت کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا, کالجز میں بھی, ٹھیک ہے, خود بھی ڈگری کی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ کمپرومائزڈ ہے؟ میرا سوال ہے ساتھ, کیونکہ میں آپ کو کاؤنٹر اس لیے کروں گا. صحیح ہے, کمپرومائزڈ ہے؟ جی بالکل ہے, آئی ایگری. آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈگری ریلیونٹ ڈگری ہے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی, اس کا پریکٹیکلی بھی اتنا ہی کروایا جا رہا ہے ڈیورنگ ڈگری؟ بالکل نہیں کروایا جا رہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال کی ڈگری کرنے کے بعد جو شخص, ایک بچہ ہے یا ایک نوجوان ہے, وہ صحافی بننا چاہتا ہے, وہ میس کام کی ڈگری کرتا ہے, اور میس کام کی ڈگری کرنے کے ساتھ اس کو پتہ ہو کہ یار اس کے بعد میں نے جرنلزم ہی کرنی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو 4 سال کی ڈگری کرنے کے بعد وہ کسی اچھے چینل پہ یا کسی اچھی جگہ پر بیٹھا ہو؟ بالکل صحیح, نہیں بیٹھا. اچھا, یہ ساری چیزیں نا یہ خود اپنے اندر ایک بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. ڈگری ہونا ضروری ہے, ڈگری آپ کو سپورٹ دیتی ہے, لیکن ڈگری کے علاوہ جو آپ کا جو نالج ہے وہ ہونا ضروری ہے. اخلاقیات کے حوالے سے دیکھ لیں یا پھر مختلف آپ بلکہ آج کل کے دور میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ, لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. پہلے جس طرح آج سے کوئی 12-13 سال 15 سال پہلے لوگوں نے, یہ احتشام بھائی نے بتایا, نوکیا فون کا بتایا, تو ہم نے جب جرنلزم کا آغاز کیا تھا تو اس وقت اینڈرائڈ موبائل کا بھی اتنا زیادہ فیشن نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور ریل والے کیمرہ ہوا کرتے تھے, وہ ریل اس میں ایڈ ہوتی تھی, کیپچرنگ ہوتی تھی, اور ایک سٹوری کو کور کرنے کے لیے ہمیں پورا دن لگ جاتا تھا, اور FTP کے ذریعے ہم ادارے کو بھیجتے تھے ای میلز وغیرہ کر کے, ٹھیک ہے. آپ نے 3-4 بڑی آسان چیزیں پوچھی, اور 3-4 چیزوں کا میں پہلے آسان جواب دے دوں. پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈگری ہونا ضروری ہے, جیسے علی بھائی نے بتا دیا, لیکن اسی ریلیونٹ ڈگری ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ساتھ ٹریننگ کے.
پریکٹیکلی بھی سکھانا چاہیے. آپ اگر 4 سال کی جرنلزم کروانے کے بعد بھی یا ڈگری کروانے کے بعد بھی آپ اگر اس کو صحافی بننے کے اس معیار تک نہیں پہنچا سکے تو مجھے لگتا ہے پھر اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر سمپل آپ بیچلرز کریں, ماسٹرز کریں, آئی کام کریں, بی کام کریں, ایم کام کریں, جرنلزم کر لیں. ایک چیز یہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری آپ نے پوچھا ایک صحافی جو مختلف اداروں سے صحافت سیکھ کر آتا ہے, اس کا آپ نے کمپیئر کیا کہ ایک صحافی اٹھتا ہے کہ لو جی اس کے پاس مائک ہے اور وہ جناب جا کر صحافی کر لیتا ہے. اچھا نا, جس طرح جدید دور آتا جا رہا ہے نا, جدت آتی جا رہی ہے نا, اسی طرح نا بے شمار مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. مختلف چینلز کے اندر جو آؤٹ سورس رپورٹرز ہوتے ہیں نا, OSR, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی لاجک ہوتی تھی کہ مختلف شہروں میں وہ اپنے پیڈ نمائندے نہیں رکھ سکتے چینلز, تو انہوں نے OSR کی ایک ڈیفینیشن اعزازیہ کے طور پہ نکال دیا کہ آؤٹ سورس رپورٹر ہیں, اعزازی طور پر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں. بالکل صحیح. پھر کیا ہوا کہ جو مین سٹریم چینلز والے ہیں انہوں نے OSR رکھنے کے پیسے لینا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوا, جس طرح ہم کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, بلکہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہی ہم کہتے ہیں مختلف پہلے, یا ابہام بنا ہوا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ نوکری کرنے سے پہلے آپ نے 5 لاکھ روپیہ رشوت دینی ہے. لو جی 5 لاکھ دیں گے آپ کو نوکری مل جائے گی. جب وہ 40 یا 50 ہزار یا 60 ہزار والی نوکری کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ دے گا قرضہ اٹھا کے, تو وہ بھائی 5 لاکھ روپیہ اس نے پورا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب OSR سے مین سٹریم چینل والے پیسے لیں گے تو اس نے بھی پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اب OSR سے آ جائیں جس نے کیمرہ پکڑا, جس نے مائک پکڑا اور جرنلزم سٹارٹ کر دی. احتشام بھائی نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ صحافی صحافی ہی ہے, جرنلسٹ ہے. دور چینج ہوا, طرز چینج ہوئی, لیکن جرنلزم وہی کی وہی ہے. اداروں کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ مختلف ادارے ہیں جن میں چھوٹے ادارے جن کو ہم C کیٹیگری کہتے تھے, لیکن ہم ان کو انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. ڈگری کرنے کے بعد بھی آپ کو واپس زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. انہی اداروں میں جا کے سیکھنا پڑتا ہے. انہی اداروں میں جا کے آپ سینئر, آپ دیکھ لیں اداروں کے اندر ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک صحافی, ایک بندہ مائک اٹھاتا ہے, کیمرہ پکڑتا ہے اور جرنلزم کرتا ہے, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ بے شک اپنے آپ کو خود ساختہ صحافی کہہ سکتا ہے, کہنے پر تو پابندی نہیں ہے. میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں, یا میں کہوں میں جناب نجی ایجنسی کا تعلق رکھنے والا بندہ ہوں, یا میں جی MNA ہوں, کہنے پر تو پابندی نہیں ہے. اچھا, خود ساختہ صحافی کہنا اور ادارے کے ساتھ منسلک جو مختلف لوگ اداروں کے ساتھ ہیں ان کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. یہ کبھی بھی صحافی نہیں میں کہہ سکتا ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکانزم نہیں ہوتا. صحافی موقف رکھتا ہے دونوں طرفہ, غیر جانبداری کا خیال رکھتا ہے. صحافی اخلاقیات کا جو دائرہ کار ہے اس کو جو ہے کبھی بھی کراس نہیں کرتا. جس طرح عمر بھائی نے ایک بات کی کہ کون سی چیز کب کہنی ہے اور کون سی چیز کب نہیں کہنی, اس کا ادراک بھی صحافی کرتا ہے. اور اس معاشرے میں جتنا معاشی قتل صحافی کا ہوتا ہے وہ بھی آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, اب آپ کو 2-3 چیزیں میں نے کلیئر کر دی کہ ایک خود ساختہ صحافی اور ایک ادارے کے ساتھ منسلک وداؤٹ ڈیجیٹل. پاکستان کیا دنیا میں اب کچھ نہیں ہے. پارٹیز ہیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, صحافی ہیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, مین سٹریم چینلز ہیں ان کے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, اخبارات ہیں اب انہوں نے بھی ڈیجیٹل میڈیا بنا لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ خود ساختہ صحافی ہو سکتا ہے جس نے مائک اٹھایا اور بغیر پڑھے, بغیر اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یا سینئر حضرات سے سیکھے یا معاشرے کی جو تلخیاں ہیں اس کو دیکھے, برداشت کیے, اس نے جناب مائک اٹھایا اور سوالات کرنے سٹارٹ کر دیے, وہ خود ساختہ صحافی ہو سکتا ہے. میں بطور صحافی اس کو صحافی تسلیم نہیں کروں. اچھا, ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی بات کی زین نے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں جو اپنا جو ہے موقف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ
انہوں نے کہا ڈگری امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ساتھ انہوں نے تعلیم کا بھی ذکر کیا. مجھے لگتا ہے تعلیم امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بعد میں انہوں نے اپنی بات کو خود ہی کاؤنٹر کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ڈگری مجھے کچھ نہیں سکھا رہی تو پھر ڈگری کا میرا کیا فائدہ ہے. تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ تعلیم امپورٹنٹ ہے, تعلیم کے ساتھ ٹریننگ امپورٹنٹ ہے. اب میں یہاں پہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ بہت سے لوگ روڈ شوز کرتے ہیں, تو ہم روڈ شوز کے لیے فہد شہباز صاحب کو دیکھتے ہیں. وہ چلتی پھرتی ایک یونیورسٹی ہیں. آپ کو وہ چیز یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی جو آپ فہد شہباز کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو یونیورسٹی کا لیکچرار ہوتا ہے اس نے کبھی بھی جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ ورکنگ جرنلسٹ نہیں ہوتا, تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مسائل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو فہد شہباز کو دیکھ کے بھی آپ ایک ٹریننگ کر سکتے ہیں. ہم تمام احباب نے جن لوگوں نے روڈ شوز کیے ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں انہیں بطور استاد دکھا ہوا ہے. ایک چیز تو وہ کہ تعلیم امپورٹنٹ ہے. آپ پی ایچ ڈی کر لیں, وہ آپ پولیٹیکل سائنس میں کریں, آپ جو ہے میس کمیونیکیشن میں کریں. آپ, میرا خیال ہے کہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو لائرز ہوتے ہیں وہ اچھے صحافی ہوتے ہیں, کیونکہ صحافیوں کو بھی یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونا تو پھر آپ یہ نہیں ڈرتے کہ یار پرچہ ورچہ ہوگا, آپ کہتے ہیں چلے میں پیش ہو جاؤں گا, میں جا کے خود اپنا وہ کنٹیسٹ کروں گا. تو اس لیے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ لاء کی ڈگری کی ہوئی ہے اس کو بھی جرنلزم میں آنا چاہیے, وہ ایک بہتر جرنلسٹ ہوگا. ہاں وہ سینس زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اسپیسیفک ڈگری نہیں ہے جس کا یعنی کہ جس کی یہ شرط ہو کہ یار آپ نے ڈگری کر لی تو آپ صحافی بن گئے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جیسے آؤٹ سورس رپورٹرز ہیں او ایس آرز, وہاں پہ کچھ مافیاز بھی ہیں جو پیسے دیتے ہیں چینلز کو, مائک خرید لیتے ہیں اور پھر اس میں بدماشی کرتے ہیں, بہت سی چیزیں کرتے ہیں. لیکن میں بہت سے آؤٹ سورس رپورٹرز کو جانتا ہوں جنہیں ادارہ پے ہی نہیں کرتا. وہ اچھے رپورٹرز ہوتے ہیں. میں ابھی حال ہی میں مری گیا ہوا تھا ایک علی بھائی, آؤٹ سورس رپورٹر جتنے بھی او ایس آرز ہیں, ادارہ ان کو 1 روپیہ دینے کا پابند ہی نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے اعزازیہ طور پر یہ اپنے خدمات دے رہا ہے, وہ ادارے سے پیسے لیتا نہیں ہے, بلکہ ادارے کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں فٹیکیں جلنا, وہ ادارے کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو بیئر بھی کرتے ہیں. میں اسی میں چیز ایڈ کرتا ہوں کہ جیسے ایک آؤٹ سورس رپورٹر کا ایک اس طرح سے ورک کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس رکھتا ہے یا لوگوں کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ پیسے پے کرتا ہے, مائک رکھ لیتا ہے اور پھر لوگوں کو بلیک میل بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن بہت سے لوگ جو کسی چھوٹے علاقے میں بطور صحافی کام کر رہے ہیں, ادارہ انہیں آؤٹ سورس رپورٹر کہتا ہے یار ہم آپ کو رکھ ہی نہیں سکتے, آپ آؤٹ سورس رپورٹر کے طور پہ کام کریں, ان کو کچھ پے نہیں کرتا. میں مری جیسے علاقے میں گیا, وہاں پہ بڑے بڑے چینل, میں نام لوں تو تکلیف ہوگی ساروں کو, اس نے کہا علی بھائی نہیں پیسے پے کرتے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ روز ادھر سے خبر منگوا رہے ہوتے ہیں, پیکج منگوا رہے ہوتے ہیں, پے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ بھی بڑے مسائل ہیں کہ جو چھوٹے علاقے کے صحافی ہیں وہاں پہ جو ہے انہیں پے نہیں کیا جا رہا. اب تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ میاں والی چلے جائیں, آپ بھکر چلے جائیں, آپ جھنگ چلے جائیں, آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ جو تعلیم کا معیار ہے وہ لاہور اور کراچی کے مطابق نہیں ہے. وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں, وہاں پہ کالجز نہیں ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی صحافی پیدا نہیں ہوگا؟ وہاں پہ مقامی مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو بندہ ہوگا اس کی جو میکسیمم وہاں پہ تعلیم ہوگی وہ حاصل اس نے کی ہوگی, وہ میٹرک ہو سکتی ہے, وہ انٹر ہو سکتی ہے. اب یہاں سے آپ لاہور سے جائیں گے, آپ اس کی زبان ہی نہیں سمجھ سکیں گے, آپ اس کا لہجہ ہی نہیں سمجھ سکیں گے, آپ اس کے بنیادی مسائل نہیں سمجھ سکیں گے. لیکن وہاں کا جو شخص جس نے اپنے محدود وسائل میں میکسیمم تعلیم حاصل کی ہے, وہ میٹرک ہو, وہ انٹر ہو, اور وہ وہاں کے مسائل پہ بات کر رہا ہے, میں اس کو صحافی سمجھوں گا. کیوں؟ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ جو بندہ خبر کے لیے کام کر رہا ہے وہ صحافی ہے, اس کی اخلاقی تربیت ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کسی سینئر صحافی کے ساتھ, اب یہ آج سے ہم 50 سال پیچھے چلتے ہیں, جب یہ ڈگری اس طرح سے نہیں تھی, مطلب کہ میس کام تو ابھی 20-25 سال ہوئے ہوں گے, اس سے پہلے نہیں اس طرح سے ڈگری ہوگی. تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں اس میں رہ کے آپ اپنی تعلیم پہ کام کریں, آپ اپنے نالج پہ کام کریں, آپ اپنی اخلاقیت پہ کام کریں. اس کے بعد اگر آپ خبر کے لیے کام کریں تو آپ جرنلسٹ ہیں. مطلب کہ جگہ آپ نے کالج نہیں بنایا اور ریاست وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ جو بندہ ماسٹرز کر کے نہیں آئے گا وہ صحافی نہیں میں مانوں گا, تو بھائی وہاں پہ آپ نے یونیورسٹی تو بنائی نہیں. جب آپ نے اس کو بنیادی تعلیم ہی نہیں دی اور پھر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے صحافی بننے کا کہ آپ کی ماسٹر کی ڈگری ہو, وہاں پہ کوئی اسکول کالج اس طرح سے موجود نہیں ہے. اور وہاں پہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی علاقے میں کوئی ایسا شخص موجود ہی نہ ہو جو خبر کے لیے کام نہ کر رہا ہو. یہ تو آپ کی فیملی میں موجود ہوتا ہے جس کے پاس پورے فیملی کی خبریں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی یونیورسٹی موجود نہیں ہے تو اس نے موجودہ وسائل میں جو تعلیم حاصل کی اخلاقیات پہ کام کرتے ہوئے اگر وہ خبر پہ کام کر رہا ہے میں اس کو صحافی مانوں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کی طرف آتا ہوں.
ایک چیز آپ نے بات کی کہ ایک بندہ کیمرہ اور مائک اٹھاتا ہے اور وہ جرنلزم شروع کر دیتا ہے, اس میں اور حامد میر میں کیسے جو ہے وہ ہم ڈفرینشیٹ کریں. یہ آپ نے نا مجھے جو میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ جس طرح کا کنٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس طرح کی آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہیں. جو شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان دونوں میں سے کریڈیبل کون ہے, تو میں اس کو بتانا بھی نہیں چاہوں گا کہ ان میں سے کریڈیبل کون ہے. اگر ایک بندہ حامد میر اور ایک ساجے ماجے گامے میں فرق نہیں کر پا رہا, تو میں کہتا ہوں کہ اس بیچارے کو خود تعلیم کی ضرورت ہے. وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ کسی صحافی یا کسی دوسرے کی ڈگری پہ, مطلب کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ حامد میر اور ایک عام بندہ جو کیمرہ مائک پکڑ کے پھر رہا ہے وہ اس میں نہیں فرق کر پا رہا, تو میرا خیال ہے کہ اس کو حامد میر کے یہاں پر میرا سوال لے لیں. مسئلہ حامد میر اور ABCD کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر آج بھی ایک ایسے ملک کے اندر موجود ہے جہاں آج بھی ایک طرف ایئر کنڈیشنرز کلاس رومز میں آکسفورڈ کا نصاب پڑھتے بچے ہیں, دوسری طرف بے سر و سامان و چھت آج بھی 1 دونی 2 دونی 4 بچے پڑھ رہے ہیں. آج بھی آپ کی جو کمی کے میان جو ہے وہ اس کی بیٹی کی چادر جو ہے وہ جاگیردار کے بیٹوں کی پاؤں کی نوک پر ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو پیسے کی تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اگر اس کو وہ ادبی اس میں آپ کو بتانا چاہوں, چونکہ ہمارا فاؤنڈیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں ہمیں خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ آج بھی جو امیر زادہ ہے جس کے پاس ریسورسز ہے, آج بھی اس کے جانور جو ہیں وہ مربے بادام کھاتے ہیں, اور جو اس کا کام کرنے والا ہے, آپ ایک ایسے سوسائٹی کے اندر ہیں وہاں ایک عام بندہ جو لٹریٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس یوٹیوب کھلا ہوا ہے. ایک طرف حامد میر ہے اور ایک طرف, چلے میں حامد میر صاحب کا کمپیریزن کر لیتے ہیں کسی ایسے جرنلسٹ کے ساتھ جس نے چینلز بھی دیکھے ہیں, جس نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی کام کیا ہے, بڑے چینل سے وابستہ ہے. اب وہ نہیں ہے, اب صرف وہ یوٹیوب سے وابستہ ہے. اب اس نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ یار اچھا اب یہ صحافی رہا ہے اور اب یہ صحافی نہیں ہے. آپ بتا دیں اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ چینل سے نکل گیا تو وہ صحافی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں یہ سمجھ رہا ہوں جو بندہ خبر کے لیے کام کر رہا ہے, فرض کریں کہ ایک بندہ صرف آ کے آپ کو فزیکلی آ کے بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ وہاں پہ ہو گیا, وہ بھی صحافی ہے. اگر تو وہ خبر کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اچھا, صحافت پھر پروفیشن نہیں ہے, یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک بندہ جو ویل اویئر ہے وہ صحافی. میں پہلے آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ جس طرح کا کنٹینٹ کر رہے ہیں نا آپ کو اس طرح کی آڈینس دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ سمجھیے گا, میں کسی پروفیسر کا انٹرویو کروں گا نا اور وہ کہیں پہ دیکھا گیا, وائرل ہوا یا جو بھی, تو مجھے اس طرح کے لوگ مل کے کہیں گے کہ آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا. آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے یہ سبزی فروش نے بھی کہیں دیکھ لیا ہو, لیکن نارملی اگر یہ الگوریتم بہت انٹیلیجنٹ ہے, یہ آپ کو وہ دکھانا ہی نہیں چاہتا جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ اگر ایک یہ فحش ویڈیو پہ کوئی کمنٹری کر رہے ہیں یا آپ یہ فحاشی کے اڈے ایکسپوز کر رہے ہیں, تو آپ کو وہ بندہ ملنا ہے جو فحاشی کے اڈے پہ جاتا ہے. صحیح ہے. آپ کو یہ انٹلیکچوئل کوئی نہیں بندہ مل کے کہنا ہے کہ یار میں آپ کا وہ شو دیکھا تھا جس میں آپ وہ جو ہے فحاشی کے اڈے پہ چھاپا مارے تھے. تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا کانٹینٹ اٹ سیلف آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے. اب آپ کو لاسٹ ان کی طرف بھیجتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ یوٹیوب پہ دونوں کو دیکھ رہا ہے. اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون کہانی بات ہے. اس کو ایجوکیٹ کر, میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کہانی, اس کو وہ خود بھی اس کو نا ایک اس کے اندر سیلف تو وہ سسٹم چل رہا ہے نا. ایک جعلی جو بندہ ہے جو صرف ویورشپ کے لیے جو ہے کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے وہ صحافت نہیں کر رہا. مطلب کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جرنلسٹ وہ جو خبر کے لیے کام کرو, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. انٹرٹینمنٹ میں بھی بنائی جا رہے ہیں ویڈیوز اور انفارمیشنل بھی لوگ بنا رہے ہیں, خبر پہ نہیں بنا رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو فرق کیسے محسوس ہوگا. ایک جناب صبح اٹھتے ہیں کہتے جی اے ہون والا ہے, وہ شام تک نہیں ہوا. اس نے کل پھر کہا اے ہون والا, وہی شیر آئے گا, شیر نہیں آیا. اس نے کہا شیر آئے گا, شیر نہیں آیا. تیسرے دن بندہ کہے گا کہ یار یہ بیوقوف ہے, یہ مجھے بھی صاحب بیوقوف بنا رہا ہے. میر صاحب کو جو دیکھ رہا ہے, فرض کریں وہ بالکل میر صاحب کو جانتا بھی نہیں ہے, وہ چوتھے دن میر صاحب کو جان جائے گا, کیونکہ وہ کہے گا کہ یار میر صاحب جو بات کر رہے ہیں ریلیونٹ ہے, سمجھ آنے والی بات ہے. اور 5ویں 15ویں 20ویں 50ویں دن اس کو میر صاحب کی کریڈیبلٹی کا پتہ لگ جائے گا. اور اس بندے کو جو نوسر باز ہے جس نے صحافت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, وہ بھی 15 20 50 دن بعد خود ایکسپوز ہو جائے گا اسی شخص کے سامنے جو بھلے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے. اب یہ بہت بڑا مسائل ہے. میں خود ان لوگوں کو پکڑنا چاہتا ہوں, ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں جو اس پیشے کی آڑ میں
جو ہے پیسہ جو ہے چھاپ رہے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے سرائکی, ہمارے یہاں پہ نصابوں میں پڑھائی نہیں جا رہی, آپ ایک سرائکی کو وہاں سے اٹھائیں, یہاں پہ آ کے آپ اس کو جو ہے یہاں پہ بڑی کسی یونیورسٹی میں پڑھا لیں, کسی بڑی یونیورسٹی کا نام لے لیں, بلکہ نام نہیں لیتے, کسی بڑی یونیورسٹی کا نام لے لیں, آپ اس کو وہاں پہ جا کے دوبارہ 15 سال بعد چھوڑیں, وہ وہاں پہ جرنلزم نہیں کر سکتا, اس کو وہ لینگویج نہیں آئے گی, اس کو وہ مسائل نہیں پتہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جرنلزم کے لیے اگر آپ نے, یہ عمر نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ IR میں انٹرنیشنل ریلیشن میں کرنا چاہ رہے ہیں یا انٹرنیشنلی کوئی کرنا چاہتے, اس کے لیے آپ کے ریسرچ اور وہ تمام چیزیں اس طرح آنا ضروری ہیں. لیکن اگر آپ مقامی سطح پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ کے اندر مقامی وہ مسائل کی حوالے سے آگاہی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ جو سرائکی یا بھکر یا کوئی بھی علاقہ ہے جہاں پہ تعلیم بھی موجود نہیں ہے, وہاں پہ بھی اگر کسی نے جرنلزم کرنی ہے تو اس کے پاس تعلیم ہونی چاہیے, اخلاقی تربیت ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اچھا پیرامیٹر کیا ہے, میرے لیے سب سے بہترین پیرامیٹر یہ ہے کہ یہ کام میرے فیملی نے بھی دیکھنا ہے, میرے بچے نے بھی دیکھنا ہے, میری بہن نے بھی دیکھنا ہے. اگر میں اپنا پیرامیٹر یہ رکھ لوں کہ میری ماں بہن نے بھی دیکھنا ہے, تو میں کبھی وہ کام نہیں کروں گا کہ جو میں اپنی ماں بہن, مطلب کہ میں کیوں جو ہے وہ ایک معاشرے میں جو ہے وہ برائی پھیلاؤں گا, جب کہ مجھے پتا ہوگا کہ میرا کانٹینٹ سب سے پہلے میری والدہ, میرے والد, میری بہن, میری ماں, میری بیوی, میرے بچوں نے دیکھنا ہے. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا پیرامیٹر ہے. آپ کبھی بھی الٹا کام نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے سب سے پہلے آپ کی فیملی دیکھتی ہوگی کہ یار وہ آیا, انہوں نے نیا کنٹینٹ کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا پیرامیٹر یہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرٹ ہے. جو بندہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اس کی مقامی سطح پہ گرپ ہے, اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے, تعلیم ہی نہیں ہے, وہ یہ کیسے بتائے گا کہ یہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے؟ وہ وہاں پہ جب 3 4 5 بار کرے گا, انسان اپنے تجربات سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے 4 سال پہلے غلطی کی ہوگی, لیکن اگر میں نے اس سے نہیں سیکھا تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رنگ باز ہے, یہ فلانا کر رہا ہے. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور انسان, آپ نے اس کو وکالت اور ڈاکٹری پیشے سے وہ آپ نے اس کو ریلیٹ کیا نا, میں اس سے اس کو کیوں ڈفرینٹ سمجھتا ہوں. جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کی ریسرچز سے فائدہ اٹھائیں گے کہ فلاں اس طرح کا پیشنٹ تھا, فلاں کسی شخص نے یہ ٹرائی کیا, یہ اچھا ہو گیا, تو اب اس کے بعد ہم نے تجربات کیے تو اب یہ ہے, اس لیے اس کو یہ پڑھنا ضروری ہے. وکلا کا بھی یہ ہے, وہ کیس اسٹڈیز ہیں. لیکن جو جرنلزم اس میں ایسا نہیں کہ فلاں جو بہت بڑے صحافی تھے انہوں نے یہ تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو اب وہ SOP بن گیا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, درد کی اپنی ایک زبان ہے. وہ اگر آپ نے, مطلب کہ فہد شہباز صاحب کا میں نے نام اس لیے لیا کہ یار آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ وہ بات کرنا شروع کر دیں گے جو آپ چاہ بھی نہیں رہے. اور وہ کیوں کر رہے ہیں آپ, کہ وہ آپ سے کنیکٹ کر رہے ہیں. انسان کبھی بھی کسی اجنبی کے سامنے اپنا درد نہیں دکھانا چاہتا. وہ جب اس کو اپنائیت والا وہ ماحول دیتا ہے, اس کو ہلکا سا اس فریم میں لا کے جب اس سے بات کرتا ہے, تو وہ تمام چیزیں بتانا بھی چاہتا ہے, وہ بات بھی کرتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تعلیم سب سے پہلے, ایجوکیشن, نالج, ٹھیک ہے. وہ اب آپ نے کوئی بھی ڈگری کا نام رکھنا ہے, وہ ڈگری کا نام رکھ لیں. اس کے بعد آپ کی ٹریننگ, اور اس کے بعد آپ کے جو ایتھکس ہیں وہ آپ کو کچھ غلطیاں. بالکل صحیح. احتشام اللہ صاحب, میں احتشام اللہ صاحب کی طرف آؤں گا. کلوز اینڈڈلی, کیا جرنلزم ایک پروفیشن ہے یا اخلاقی ذمہ داری ہے؟ چونکہ جو میں سمجھا ہوں اس پوری ڈسکشن سے وہ یہ ہے, اور ہمارے پاس یہاں بہت سے پیرنٹس آتے ہیں, ہمارے پاس یہاں بہت سے بچے آتے ہیں, بہت سے لوگ ابھی یونیورسٹیز کے اندر بڑی بھاری بھرکم فیسز بھی جمع کروا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, تھرو دا پراپر چینل جو ہے وہ آ رہے ہیں. لیکن آج کے آپ تمام پریکٹیکل صحافیوں کے ویوز کے بعد, اگر میں یہ غلط سمجھا ہوں تو آپ نے کرٹیک کرنا ہے, مجھے ریبٹل کرنا ہے. کیا صحافت جو ہے وہ ایک مکمل پروفیشن ہے یا یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اگر میرے گھر میں موجود ہوں, میرے محلے میں موجود ہوں, میرے شہر میں موجود ہوں, اور وہاں کوئی چیز جو ہے وہ میں اس کو رپورٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میرے پاس بھی مائک ہے, میرے پاس بھی کیمرہ ہے, موڈ میرے پاس بھی ڈیجیٹل موڈ ہے, اور میں وہ کر سکتا ہوں. اوور ٹو یو. تمام پروفیشن جو ہوتے ہیں وہ اخلاقی ذمہ داری کے بعد ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو صحافت ہے نا, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے کہ جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہو
آپ نے اس کو بتانا ہے. ایک صحافی جو ہوتا ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے جہاں جہاں غلط کام ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے, اس کی نشاندہی کرتا ہے اور میسیج تک پہنچاتا ہے. یعنی کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی بھی چوری یا ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہاں پہ میسیج تو نہیں پہنچ سکتے نا, وہ جاتا ہے وہ پہنچتا ہے اور وہاں سے پہنچنے کے بعد وہ میسیج تک پہنچاتا ہے. اور صحافی جو ہے اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پروفیشن اس کا وہ پروفیشن تو ہے ہی ہے نا, لیکن وہ اخلاقی ذمہ داری کا بھی ساتھ مظاہرہ کر رہا ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یار تسی ایدے نال کس طرح کیتا ہے. یہ تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. ہمیں ہمارا مذہب ہی جو ہے اس کی تلقین دیتا ہے کہ آپ نے ظلم کو ہاتھ سے روکنا ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے, زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں بنا جانے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بندے کا مطلب کہ سارا دن سلسلہ ہی یہ ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے فائنینشیل معاملات بھی ہیں تو یہ وہ اس کو پروفیشن کے طور پہ لے گا. ایک چیز میں اس کی ایڈ کرنا چاہوں گا, صحافیوں کے متعلق نا ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یار یہ فلاں بندے سے سوال نہیں کر سکتے, یہ جاب سے فارغ ہو جائیں گے, یہ فلاں ہو جائے گا. ہم ایک جگہ بیٹھے وہاں پہ یہ تانا دیا گیا تو میں نے اس سے پوچھا اور میں نے اس کو اپنا بھی بتایا. میں نے کہا فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ اگر آپ کے سامنے ہو اور آپ کے پاس موقع ہو کہ آپ سوال کر کے جاب سے فارغ ہو جائیں یا آپ چپ رہ کے جاب بچا لیں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں سوال کر کے جاب سے فارغ ہونا چاہوں گا. تو میں نے کہا سیم میرا بھی یہی ہے. تو یہ وہ اور لوگ ہیں جو مالی فائدے لیتے ہیں اور وہ میں انہیں صحافی نہیں سمجھتا. وہ بھلے پی ایچ ڈی کر کے آ جائیں میس کمیونیکیشن اور جس مرضی میں انہیں صحافی نہیں سمجھتا. میں واقعتاً سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے اس پیشے کی آڑ میں 1 روپیہ بھی حرام کھایا ہے میری نظر میں وہ صحافی نہیں ہے. اس کو بے شک جو مرضی آپ جو ہے ایوارڈ دے دیں, بے شک جو مرضی ڈگری دے دیں. اگر ایک شخص جو ہے محدود وسائل جو اس کے پاس موجود ہیں اس میں رہ کے صدقے دل سے مفاد عامہ کے لیے کام کر رہا ہے, انفارمیشن کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی ڈگری کوئی ہے نہیں ہے, میں اس کو صحافی سمجھتا ہوں. یہ سب سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کر لوں, یہ لمبا ہو جائے گا. ہاں میں ایک چیز ایڈ کر لوں. ایک صاحب نے ایک جگہ تعارف کروایا کہ یہ جناب بڑے آنیسٹ جرنلسٹ ہیں. تو ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی تھے, انہوں نے آگے سے پتہ کہا, انہوں نے کہا کہ اعتنام دا ہے صحیح, بالکل صحیح. مجھے اتنی بات کنیکٹ کی کہ جو چیز سٹینڈرڈ ہے اس پہ کبھی انعام نہیں مل سکتا. اگر آپ آنیسٹ نہیں ہیں تو آپ صحافی نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور اگر آپ آنیسٹ ہیں تو اس پہ میڈل نہیں ہے. صحیح ہے. آواز سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بالکل ٹھیک ہے. بڑی اس نے خوبصورت بات سمجھائی تھی اور یہ بھی یہ فہد شہباز صاحب نے ہی مجھے سمجھائی تھی. ہم ان کو جو ہے میڈیا میں روڈ شوز پہ جو ہے استاد مانتے ہیں. تو کوئی یہ آپ کا آنیسٹ ہونا یہ آپ کے لیے کوئی فخر کی بات یا آپ کے لیے باعث میڈل بات نہیں ہے. یہ ایز پر اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ وہ نہیں ہیں تو آپ مکمل نہیں ہیں, آپ گھٹیا ہیں, آپ جو ہے وہ فراڈی ہیں. تو اس لیے جو چیز ایز پر اسٹینڈرڈ ہوگی اس پہ انعام نہیں ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کا کرائٹیریا ہے کہ وہ آنیسٹ ہو, اس کی اخلاقی ذمہ داریوں کا اس کو احساس ہو, اس کے بعد جو اس کے پاس محدود وسائل ہیں اس کے مطابق اس کے پاس. اچھا, آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ صحافیاں جو پہلے ٹی وی پہ تھے اب وہ یوٹیوب پہ ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ وہ جن کی آپ بات کریں کچھ صحافی تو ایسے ہیں جو کہ ان کے لیے میڈل ہے وہ آفر ہونا. کاشف عباسی صاحب, نو ڈاؤٹ کہ ہم انہیں ایڈمائر بھی کرتے ہیں اور بڑا نام ہے وہ آج. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے ایک دفعہ میں نے ایک صحافی سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ نا روزانہ ہی کہتے ہیں عمران خان صاحب 2 دن بعد رہا ہو جائیں گے. کہہ رہے کہ اگر تینوں بھی یہ خبر دین لگے ڈالر نہ دے تم یہی کمیں. تو یعنی کہ جو صحافی کہ جن کو عمران خان صاحب کی رہائی سے ڈالرز آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے اس سے بہتر صحافت نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کی رہائی سے کسی بھی قسم جو ہے پارٹی کے لیے کام کریں غلط ہے. چونکہ پیس یہ ہے کہ کیا وائرل ہونا. اچھا, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بولنا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ڈپلومیسی کرنا, منافقت کرنا نہیں. سوال سنیے گا, اور یہ سوال جو ہے وہ ایک پیرنٹ کی طرف سے پوچھا گیا, کیا وائرل ہونا سچ بولنے سے زیادہ اہم ہے آج کے اس ڈیجیٹل صحافت کے اندر؟ اب آتے اگلے مرحلے میں کہ تخریب کاری ہو کہاں سے رہی ہے. تو اس کے اندر جو سب سے بڑا ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ ذہن نے اٹھایا تھا OSR کا. بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے سر. جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ہانڈی نہیں بن رہی, روٹی نہیں بن رہی, تو آپ کو چاند بھی گول جو ہے نا وہ روٹی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایک لڑکے کو یا کسی بھی شخص کو پتہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ پورا مہینہ اس کو تنخواہ نہیں آنی, اس نے کام کرنا ہے, الٹا اس نے 30,000 روپے سے 2-2.5 لاکھ روپے تک ڈیپینڈز اپون دا سائز آف لوگو اس نے دینے ہیں, پے کرنا ہے.
تو وہاں پر اس کو بلیک میلنگ بھی کرنی ہے, اس کو سب کچھ کرنا ہے. یہ ہے نچلی سطح کی تخریب کاری. اس کے بعد اگر آپ اوپر آتے جائیں تو آج کل ڈیجیٹل جیسے ماڈرنز بدلے ہیں صحافت کے, اور صحافت ڈیجیٹلائز ہوئی ہے, اسی طرح سے جو ٹرم تھی نا ایک یلو جرنلزم کے ساتھ ریلیٹ کرتی تھی, لفافہ صحافہ کی, تو وہ لفافے نے بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کیا ہے, جس کی ایک ریسنٹ مثال جو ہے وہ اس نے احتشام نے دی ہے. اگر کوئی بھی بندہ یہ کر رہا ہے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میرے اس عمل سے, میں عمران خان یا ان سے ریلیٹڈ صحافیوں کی بات نہیں کرتا پرٹیکولرلی, اگر کوئی ایک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے سے مجھے ڈالرز آ رہے ہیں, اور اس کی اصل انٹینشن, نظریاتی انٹینشن جو وہ حق و باطل, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس پیرامیٹر سے ہٹ کے اس کو مطلب وہ سمجھیں کہ چاند سے اٹھا کے اس کو زمین پر لے آتی ہے, اور وہ صرف ڈالرز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو اگرچہ وہ آئیڈیالوجیکلی کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا, لیکن وہ اس سے چونکہ پیسے آ رہے ہیں تو وہ اس چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دو انتہائی اہم ترین پوائنٹس ہیں کہ جن کی بنیاد پر صحافت کے پیشے کے اندر تخریب کاری کا ایک ایلیمنٹ نکلتا ہے, وہ ہول نکلتا ہے کہ جہاں سے تخریب کار جو ہے اس میں انٹر ہوتا ہے. ایک تو ہے OSR والا, کہ جس کے لیے میرا خیال یہ انگریزی کا مقولہ کافی ہے جو نارملی خواتین کی تربیت کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اف دیئر از سم تھنگ ان دا ڈیل دین یو آر دا پروڈکٹ, کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے, اگر کوئی بھی ڈیل ایسی ہو رہی ہے کہ جس کے اندر صرف آپ کو فائدہ ہی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ ہی پروڈکٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نچلے OSR لیول پہ. اب آ جاتے ہیں اوپر والا جو لیول ہے کہ جس کے اندر ڈالرز کی غرض سے نظریہ بیچا جا رہا ہے. تو سر اس کے اندر وہ بندہ کہ جس کے پاس قلم کی طاقت ہے, وہ بندہ جس کے پاس علم ہے, اور وہ تخریب کاری کرنا چاہ رہا ہے دانستہ طور پر, اس نے اگر PhD بھی کی ہوئی ہے, اس نے اگر پوسٹ PhD بھی کی ہوئی ہے, تو وہ ابو جہل سے بڑا ابو جہل ہے. وہ کام کر رہا ہے, وہ سینکڑوں لوگوں کی ویورشپ سیٹ کر کے دانستہ طور پہ وہ کام کر رہا ہے جو ایک ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ, ایک اس کا اپوزٹ ہوتا ہے, وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جاتا رہے گا. اس جیسا تخریب کار شاید جو ہماری آڈینس ہے نا, وہ علی بھائی کو میں لاؤں گا. یس اور نو والے سوالات بھی ہیں میرے پاس, جس کا جواب جو ہے وہ یا یس ہے یا نو ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں نا, ان میں پیرنٹس موجود ہیں, بچے موجود ہیں, جو اس غرض سے آتے ہیں کہ وہ بالکل انٹلیکچوئل نہیں ہے, ان کو بالکل کوئی ادبی بات سمجھ نہیں آتی ہے. ان کا بڑا سادہ سا سوال ہے, اس کا سادہ سا سوال کا سادہ سا جواب دینا ہے آپ نے. سوال پھر سے کہ کیا وائرل ہونا آج کے دور میں سچ بولنے سے زیادہ بہتر ہے؟ سچ بول کر وائرل ہوا جا سکتا ہے. سچ کے اپنے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو وائرل کرتا ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں جھوٹ بیچ کر وائرل ہوں گا, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ گمنام رہے. بالکل صحیح ہے. آ جائیں زین بھائی, بہت سارے سوالات ہیں, پہلے آپ کنکلوڈ کر دیں بہت سارے سوالات کو, اور اگر آپ نے کوئی کرٹیک کرنی ہے, ریبٹل کرنا ہے, پھر میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے. اوور ٹو یو. اچھا, اوور آل تقریباً تمام دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ایلیبریٹ کیا. یلو جرنلزم کو بھی کر دیا, جرنلسٹ کس کو کہنا ہے. یہ یلو جرنلزم بتا بھی دیں ہماری آڈینس کو, یہ کیا یہ وہی ہے لفافہ صحافی ہے یہ؟ اچھا جو اس پیشے کی آڑ میں جو وہ پیسہ, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہر سوسائٹی کے اندر, ہر پروفیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اس پیشے کو برا بنانے کے لیے جو ہے اس کے اندر اس طرح کے لوگ لائے جاتے ہیں جو کہ پراپر طریقے سے جو ہے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں یلو جرنلزم کے اندر. اچھا, علی بھائی نے جس طرح بتایا, شام بھائی نے, عمر بھائی نے, میں صرف بڑے شارٹ ٹائم میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جرنلسٹ ہمیشہ اسی کو کہیں گے کہ جو خبر کی تلاش میں ہوتا ہے, خبر بناتا ہے. خبر ہی اس کی جو بھوک, اس کی پیاس ہوتی ہے نا, وہ خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور صحافی جو ہوتا ہے نا, وہ بنایا نہیں جاتا, صحافی پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں صحافی کے حوالے سے اگر میں یہ بات کہوں کہ صحافی تمام لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, لیکن اپنے حق کی دفعہ اس کو بولنے کا کوئی پلیٹ فارم ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ صحافی اس کو کہتے ہیں جس کو معاشرے کی ہر طرح کی تلخی اور ہر طرح کی جو پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, اس کے بارے میں علم ہوتا ہے. تھرڈ پہ آ جائیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ OSRs سے کام کروایا جاتا ہے, یا اب چونکہ جو آنرز ہیں نا, مالکان ہیں,
مالکان کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں. پہلے کی جرنلزم اور اب کی جرنلزم میں بہت بڑا ایک تضاد ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے جرنلزم ہوتی تھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, اب جرنلزم ہوتی ہے سیلف پروٹیکشن کے لیے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور ہو سکتا ہے میں اتنے ہی بڑا سچ بول رہا ہوں جس کے بعد جو ہے بے شمار لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے, کیونکہ آپ بڑے بڑے چینلز کو اٹھا لیں, پھر ان کے مالکان کو اٹھا لیں, دیکھیں, اور پھر ان کے بزنسز کو دیکھ لیں. جو پیرامیٹر اوپر سے سیٹ ہوا وہی پیرامیٹر نیچے OSRs تک آ گئے. جتنے بھی آپ سراؤنڈنگ ایریاز میں جائیں گے نا, وہاں پر جو OSR ہوگا نا, اس نے صرف سیلف پروٹیکشن کے لیے جو ہے لوگو ساتھ رکھا ہوگا. میں فلاں چینل کا نمائندہ ہوں, DCI, ACI, DPOI, SHOI, ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہوں, ٹور ٹپا ہو, دیٹس انف فار می. میں بے شک پیسے بھی لگا دوں, کچھ پیسے لگاتے ہیں, کچھ پیسے کماتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے چلیں. آپ نے بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ سچ بول کر بھی وائرل ہوا جاتا ہے. سر, ہمارے معاشرے میں نا, معذرت کے ساتھ, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر ہم صرف اور صرف اپنے مطلب کی بات کو سننا چاہتے ہیں. علی بھائی میرے مطلب کی بات کریں گے, میں کہوں گا علی بھائی ہیرو. شام بھائی میرے مطلب کی بات کریں گے, میں کہوں گا ہیرو. عمر بھائی میرے مطلب کے بغیر بات کریں, میں نے کہا یار نہیں, یہ تو یالو جرنلزم کر رہا ہے. اچھا, صحافی کا پیرامیٹر کوئی بھی جو ہے وہ پورا چیک ہی نہیں کر سکتا. صحافی کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. صحافی ہے, اور وہ بنایا نہیں جاتا, وہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کریڈیبلٹی, علی بھائی نے بڑا اہم سوال اٹھایا تھا کہ کریڈیبلٹی میٹر کرتی ہے, اور کریڈیبلٹی آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. کنسسٹنسی اور آپ کی کریڈیبلٹی. میں کچھ ایسے سوالات اب میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر دوں, چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کر دوں. منصور علی خان اور اقرار الحسن, ان دو ناموں کو اگر لیا جائے نا تو یہ وہ شخصیات ہے جو بیلنس رکھ کے بات کرتے ہیں. بیلنس اس لیے نہیں رکھتے کہ جی بیلنس رکھنا ہے, اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں, حق سمجھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ان کے ناقدین کی اگر ٹاپ 5 کی آپ لسٹ بنائیں نا, تو وہ وہی صحافی ہوں گے جو حق سچ بول کر, یہ دو صحافی اتنی ہی یا شاید اس سے کہیں زیادہ ویورشپ لے رہے ہیں, اتنے زیادہ ریلیٹیبل ہیں ان 5 ناقدین سے جو ان پر تنقید کرتے ہیں. اب تو میں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں نا صرف جھوٹ ہی دیکھا جاتا ہے, یا جتنا بڑا آپ گپ چھوڑیں گے اتنی زیادہ وائرل ہوگی. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہ انہوں نے بہت اچھے 2 لوگوں کے نام لیا, لیکن یہ چونکہ بہت سینئر ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بن گئے ہوئے ہیں تو آپ ان کی بات نہ کریں. ہمارے سب کے ایک دوست ہے مشترکہ, ادیب یوسف صحیح, وہ جو ہے صرف لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس پہ کوئی ویڈیو ڈاکومنٹری بھی نہیں بناتے. بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا کنٹینٹ کہاں تک جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ اچھا کنٹینٹ نہیں کریں گے تو نہیں دیکھا جائے گا. میں جہاں پہ اچھے کنٹینٹ کے حوالے سے مثال دینا چاہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ ویڈیو میں بھی نہیں آ رہا, اس کی تحریر جو ہے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ ان کا نام لینا چاہ رہا تھا, میں بتا رہا تھا کہ اچھا کام کر کے. لیکن یہ جو بات کی تھی نا, اب تو آپ دیکھ لیں کہ ڈیجیٹل کے اوپر کام کرنے والے کوئی سیاسی انفلوئنسرز بھی ہیں. اب وہ سیاسی انفلوئنسر کہہ سکتے ہیں آپ انہیں صحافی نہیں کہہ سکتے. آج کے دور میں صحافی بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے, ہاں یا نہ؟ صرف ہاں یا نہ, صرف ہاں یا نہ. ڈگری اور تعلیم دونوں میں فرق ہے. چلے, تعلیم کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے. اوکے, کیا وائرل ہونا سچ بولنے سے زیادہ اہم ہے؟ یس اور نو؟ اوکے. کیا ہر مائک اور کیمرہ رکھنے والا صحافی کہلانے کے لائق ہے؟ اوکے. کیا آج کی صحافت میں اخلاقیات ایک رکاوٹ سمجھی جاتی ہے؟ اخلاقیات ہوگی تو صحافت ہوگی. کیا نیشنل چینلز آج بھی سچ کو دکھاتے ہیں؟ بالکل دکھاتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, سینسرشپ بہتر ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سے. کیا فیک نیوز تباہ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے سینسرشپ. کیا فیک نیوز پھیلانے میں ڈیجیٹل میڈیا سب سے آگے ہے؟ سر نہیں. کیا آج کا صحافی طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کا جذبہ رکھتا ہے؟ بالکل, بلکہ اب تو نوجوان صحافی جو ہیں وہ بڑے بڑے منسٹرز کو سامنے ہو جاتے ہیں, کہ بلکہ شام بھائی زندہ مثال ہے, علی بھائی, عمر بھائی. عمر صاحب کی طرف آتے ہیں. تعلیم کی ضرورت ہے, سچ بولنا سچ ہی ہے, سچ عام زندگی میں سچ بولنا بہت ضروری ہے. اخلاقیات رکاوٹ نہیں ہے, آپ بھی اخلاقیات ہونی چاہیے, رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ نہیں ہے. نیشنل چینلز سچ دکھاتے ہیں. کیا صحافت, اب لیٹس آڈینس ڈیسائیڈ کہ یہ کیا وہ آپ کو کیا پرسیو.
فیک نیوز پھیلانے میں ڈیجیٹل میڈیا کا زیادہ کردار ہے؟ نہیں ہے. کیا آج کا صحافی طاقتور کے سامنے سوال کر سکتا ہے؟ آ جائیں عمر صاحب کی طرف آ جائیں. عمر بھائی, علی بھائی آپ اس میں کوئی ایک جملہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سوال میں. میں پھر سے ابھی وہ ڈگری اور تعلیم کا جو ابھی آپ نے ایک بڑا وہ زبردست سا نیا بیانیہ دے دیا نا آڈینس کو, یہ اب آپ دیکھیے گا اس پر کیا کیا کامنٹس آتے. کیا آج کے دور میں صحافی بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے, میس کام کی ضرورت ہے, ہاں یا نا؟ میس کام کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ لائر زیادہ اچھا صاحب جو ہے وہ اپنا وائرل ہونا سچ بولنے سے اہم ہے آج کے دور میں. میں کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں ہے. جیسے آنیسٹ ہونے پہ آپ کو کبھی میڈل نہیں ملتا, تو یہ اگر آپ یہ میں سمجھ ہی نہیں سکتا. مطلب کہ ایک طرف آپ کی عزت ہے اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وائرل, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. اخلاقیات رکاوٹ ہے یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ, بالکل بھی نہیں ہے. جو صحافی زیادہ بدتمیز ہے وہ زیادہ وائرل ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو آپ کنٹینٹ کریں گے وہی آپ کو آڈینس. اس کی مثال میں رفتار کی ایگزامپل صحیح ہے, بالکل صحیح. کیا فیک نیوز پھیلانے میں ڈیجیٹل میڈیا زیادہ آگے ہے الیکٹرانک میڈیا سے؟ ڈیجیٹل میڈیا پہ موجود ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو جرنلزم کے نام پہ کر رہے ہیں. جرنلزم ہمارا جو دائرہ ہے وہ جرنلزم مجھے لگتا ہے کہ آگے ہے. بالکل صحیح ہے. اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے گا مین اسٹریم سے تو بالکل صحیح ہے. کیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پورا سچ دکھاتے ہیں؟ مرضی کا سچ دکھاتے ہیں. مرضی کا سچ دکھاتے ہیں. آ جائیں احتشام بھائی, اسی سوال پر آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اب میں کیا الیکٹرانک میڈیا پورا سچ دکھاتا ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ پھر یہی سوال ہم سے دوبارہ اچھا میں کرواتا ہوں جی. پورا سچ دکھاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آدھا سچ دکھاتے ہیں. آدھا سچ دکھاتے ہیں. فیک نیوز میں ڈیجیٹل میڈیا آگے ہے کیونکہ فیکٹ چیک نہیں ہے. وائرل ہونا سچ بولنے سے اہم ہے آج کے دور میں. ڈگری ضروری ہے, میس کام ضروری ہے. تمام جو میں ایگری کرتا ہوں میس کام ضروری ہے. میس کام کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ بعد میں بتاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس میں بھی تعلیم یہ میس کام میں ضروری ہے. میس کام ضروری ہے. میس کام ضروری ہے. کیا صحافی جو ہے وہ خبر بناتا ہے یا خبر دکھاتا ہے؟ خبر بنی ہوتی ہے وہ پہنچاتا ہے دیکھنے والوں تک. وہ رپورٹ کرتا ہے نا, خبر ڈھونڈتا ہے, ڈھونڈنے کے بعد وہ رپورٹ کرتا ہے جو کہ آڈینس. ہر مائک اور کیمرہ پکڑنے والا صحافی نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. خواتین و حضرات, اب اس پوری ڈسکشن سے کوئی 2-4 قسم کے نئے بیانیہ جو ہے وہ آج بنے ہیں. ایک تو ڈگری کا سب سے اہم بیانیہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مرچ مسالے والی بحث سے آج کی پوری اگر میں ڈسکشن کو کنکلوڈ کروں تو یہ اتنی پریکٹیکل ہے ایک ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں, اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس صرف مائک اور کیمرہ ہے اور وہ ڈیجیٹل موڈ کو یوز کر رہے ہیں. اور شاعری جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین کنکلوژن ہوتا ہے. اگر آپ نے بہت سارے باتوں کو کنکلوڈ کرنا ہو تو اس میں اکثر ہی جان ایلیا صاحب کا یہ شعر پڑھتا ہوں, اور آج بڑا فٹ بیٹھ رہا ہے ان کا شعر کہ دریچہ بیس صدا کوئی نہیں ہے اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے, اور رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں, چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے, اور کھلی ہیں کھڑکیاں ہر گھر کی لیکن گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ.